آپ کی ہوسٹ عالیہ اور پروگرام ہے بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج ہمارے پروگرام میں بیرسٹر حامد باشانی صاحب. بیرسٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی, تھینک یو. جی سر, اپنے ویورز کو بتاتے چلیں کہ آج جو ہمارے پاس 2 ٹاپکس ہیں, اس ریجن میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کچھ ایونٹس ہو رہے ہیں ایک ہی ساتھ مسلسل, اور ان دونوں ٹاپکس پہ میری کوشش ہوگی کہ آپ سے بات کی جائے اور جو بھی تجزیے آپ لوگوں تک پہنچائیں ہمارے ویورز تک. اور اس میں جو 2 ٹاپکس ہیں اس میں ایک پاکستان, افغانستان, امریکہ کے اس میں ہے, اس میں بھی ظاہر ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں انڈیا بھی شامل ہے, اور دوسرا جو ہے وہ انڈیا اور ایران کے حوالے سے. سر, ایک خبر تو یہ ہے کہ ہماری ایم او ایس یعنی کہ ہنا ربانی کھر جو آج کل بہت زیادہ خبروں میں ہیں, وہ اب دوحہ میں ہے اور دوحہ ٹاکس ہو رہی ہیں افغانستان کے اوپر. لیکن بیرسٹر صاحب, اس میں ایک بڑی بات جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے لیے یہ ٹاکس ہو رہی ہیں یعنی طالبان, ان کو اس میں انوائٹ نہیں کیا گیا. رائٹر سے لے کر الجزیرہ اور تمام انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. اور اسی کے ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ اچانک وزٹ لگ رہا ہے یہ انڈیا کے این ایس اے اجیت دوول صاحب کا, جو کہ وہ پہنچے ہیں ایران. اور ایران میں جو ان کی بات چیت ہوئی ابھی تک جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ایران نے انڈیا سے یہ کہا ہے کہ جس طرح آپ رشیا سے آئل کی اب یہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو اسی ماڈل پر ہمارے ساتھ بھی کریں, ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر رہے, اور جو کرنسیز میں ٹریڈ ہونے کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ شروع کیا جائے. تو بیرسٹر صاحب, ہم کیوں نہ ہنا ربانی کھر کے وزٹ سے شروع کر لیتے ہیں. سر, یہ جو دوحہ ٹاکس ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو اصل میں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے طالبان, ان کو تو انوائٹ کیا نہیں گیا, تو کیا یہ کتنا امپیکٹ فل ہوگا یہ جو ہو رہا ہے وہاں؟ دیکھیں, اس میں مجھے کوئی نئی بات نظر نہیں آ رہی ہے, بلکہ ایون میرے نزدیک تو یہ نیوز ہی نہیں ہے کہ ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ظاہرہ پرنسپل پارٹی ہیں افغانستان کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تبدیلی کے حوالے سے. لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو فورم ہو رہا ہے یا جو بھی کانفرنس ہو رہی ہے یا جس طرح کی بھی میٹنگ ہو رہی, اس میں تو وہ لوگوں کو اس لیے بلا رہے ہیں جو ریلیونٹ پارٹیز ہیں کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم افغانستان اور افغان حکومت کے بارے میں کیا رویہ اختیار کریں. دیٹ از دی ایجنڈا. اور یہ کام آپ افغانوں کو سامنے بٹھا کے نہیں کر سکتے. اس میٹنگ میں آپ یہ بھی طے کر سکتے ہیں نا کہ ہم نے افغانستان کی موجودہ حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کرنا ہے, چونکہ یہ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں تو ان کی جگہ جو ہے ایک نئی براڈر یا مور ریپرزینٹیٹیو حکومت جو ہے اس کو انسٹال کرنا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو مالی مدد دینی ہے, اس طریقے سے دینی ہے, اور اگر دینی ہے تو اس کی یہ شرائط ہوں گی. تو یہ بیسیکلی ان لوگوں کے درمیان ایک کانفرنس ہے جس کے لیے افغانستان جو ہے نا ایک بہت بڑا ہیڈیک بنتا جا رہا ہے. اور جو افغانستان کی موجودہ حکومت ہے, اور میں اس کو حکومت کہتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہوں, میرے نزدیک یہ آرمڈ گروپ آف پیپل جو ہے ان کا ایک بینڈ ہے جس نے کہ ملک پر قبضہ کر لیا بغیر کسی کو اطلاع دیے اور بغیر کسی کو پوچھے. ادھر سے امریکی نکلے, ادھر سے یہ رائفلیں لے کے تو سیدھے چلے گئے, جا کے جو ہے دارالحکومت کابل پہ قابض ہو گئے. کسی نے نہ سوال اٹھایا نہ کسی نے جواب دیا. اور اس کے بعد ان کا جو رویہ ہے وہ کسی حکومت کا رویہ نہیں ہے. آن دا کانٹرری ان کا رویہ بالکل اسی طرح کا جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ کوئی آرم بینڈ قسم کا کوئی ایک گروہ کا جیسے ہوتا ہے جو جا کے کسی جنگل میں چھپ جائیں یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے تو اپنے معاملات طے کریں جس سے دنیا کا کوئی تعلق نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ جب سے امریکی نکلے ہیں اس دن سے لے کے آج تک جو ہے کتنی خواتین جو ہیں وہ تعلیم سے محروم ہوئی ہیں. افغانستان جیسی ایک چھوٹی سی آبادی کے اندر ان کو اگر آپ گنیں گے تو ملینز میں جو ہے اسٹوڈنٹس ان کو اسکول چھوڑ کے تو گھروں میں بیٹھنا پڑا. اور یہ ایک ایگزامپل ہے سوسائٹی کو ڈارک ایجز کی طرف گھسیٹنے کی اور سوسائٹی کو ایز سر نو دفن کرنے کی ایک اٹیمپٹ. لیکن یہ ایک ایگزامپل ہے. آپ کسی کاؤنٹ پہ بھی دیکھ لیں, ہیومن رائٹس کا دیکھ لیں, اور جس بنیاد پہ یہ حکومت مسلط ہوئی تھی اگر آپ اس بنیاد پہ دیکھ لیں جو ان کے ڈائلاگ ہوئے تھے حکومت میں آنے سے پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اور اسپیسیفکلی امریکنز کے ساتھ جس میں پاکستان بھی شامل تھے,
اس میں سب سے بڑا ان کا سٹینڈ کیا تھا؟ ان کا سٹینڈ یہی تھا نا کہ ہم جو ہے وہ ایک انکلوسیو قسم کی حکومت لائیں گے. انکلوسیو کا افغانستان کے تناظر میں کیا مطلب ہے؟ افغانستان کے تناظر میں انکلوسیو سے مراد جو ہے کہ جو نارتھ ساؤتھ کی گروپنگ ہے، جو ریلیجس شیعہ سنی گروپنگ ہے، جو جینڈر ڈسپیرٹی ہے، عورت مرد، ان سب طبقات کو یا لوگوں کو یا فرقوں کو ہم جو ہے وہ سب کو حکومت میں حصہ دیں گے، چونکہ یہ لیجیٹیمیٹ سٹیک ہولڈر ہے. لیکن انہوں نے حکومت پہ قبضہ کرنے کے بعد اس معاملے پہ بات کرنا نہ صرف بند کر دی، بلکہ انٹرنیشنلی جو انہوں نے ایجنڈا دیا تھا کہ ہم خواتین کے حقوق پہ جو ہے وہ ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، ان کی تعلیم پہ رکاوٹ نہیں بنیں گے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے گا، وہ سارا کا سارا انہوں نے جو ہے وہ اگنور کر دیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو کلوزسٹ قسم کا الائی تھا پاکستان، اور جو کہ افغانستان کا الائی ہے یا نہیں لیکن اس حکومت کا ضرور تھا، یہ جو طالبان حکومت ہے، اس کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے لٹ ڈاؤن کیا. وہاں پہ سب سے پہلے جو ہے ٹی ٹی پی کو پناہ دی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور اس کے بعد آج جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ظاہر سب کا اتفاق ہے کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں یہ کراس بارڈر جو ہے موومنٹ کے لیے آزاد ہیں اور اس طرف جا کے پناہ لیتے ہیں، یا جو بھی آئی ڈوٹس ہیں یا شیلٹر ہے یا ٹریننگ ہے یا اسلحہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں. تو یہ ایک ملک کی کہانی ہے. امریکیوں کے لیے تو یہ اس سے بھی اور زیادہ کہیں زیادہ جو ہے وہ دردناک کہانی ہے، چونکہ امریکی بنیادی طور پہ اس کے لیے رسپانسیبل رہے ہیں، اس جو میس وہاں پہ کریٹ ہوئی، اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ میس جو بڑھتی جا رہی ہے تو اس میں جو امریکہ کے نزدیک ان کی مخالف قوتیں ہیں ان کو زیادہ زیادہ سپیس ملنا شروع ہو گیا ہے. اس میں خواہ آپ روس کی بات کریں یا چین کی بات کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے ایسے گروپ بھی پیدا کر دی ہیں جو اب چین کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ باتیں بنیاد بنا کے تو چین کو وہاں پہ جو ہے وہ انٹرفیئرنس یا انٹرونشن کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھ کے تو جو بھی کنسرن پارٹی ہے افغانستان کے اندر، اس کے لیے یہ افغان حکومت جو ہے جس کو بنیادی طور پہ طالبان رجیم کہنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا ہیڈیک ہے. اور اس کے لیے یہ کانفرنس ہو رہی ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کے بارے میں کوئی مشترکہ لائے عمل طے کریں کہ ہم نے ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے. اس لیے ان کی موجودگی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے نہ تو ایڈوائزیبل تھی اور نہ اس کا کوئی کسی طریقے سے کوئی فائدہ جو ہے وہ کسی کو ہو سکتا ہے، انکلوڈنگ افغانیز. ویسے صاحب نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. انڈیا کے این ایس اے اجیت دوول ایران میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پہلے سے ویسے تو ہوتے ہیں ایسے وزٹس جو ہے پتا ہوتا ہے، لیکن اچانک اس وزٹ کو کہا جا رہا ہے جو پبلش ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں. اس میں دو باتیں ابھی تک سامنے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ رشیا سے جو آئل خریدا ہے بڑے پیمانے پر انڈیا نے، وہ اب کہا جا رہا ہے کہ یورپین کنٹریز کی جو گاڑیاں ان میں وہ والا آئل انڈیا کے تھرو پہنچ رہا ہے اور وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. تو بڑی ایک ان کی اسٹریٹجی ہے یہ. لیکن ایران نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ کریں، کیونکہ ان کے اوپر بھی تو پابندیاں لگی تھی نا جس طرح رشی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں. اور دوسرا ساتھ میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ جو کرنسی اس کی کہ جی انڈین کرنسی میں یہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے لوکل کرنسیز میں جو تجارت کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی ہمیں شامل ہے. دیکھیں جی، یہ تو ایک حوالے سے اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. وہ جو ٹاؤن ہے، وہ جو علاقہ ہے روس سے لے کے تو چین تک اور وہاں سے لے کے ایران تک، یہ سارا جو اس میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ساری اس حوالے سے، تو اس میں یہ خبر تو آلریڈی آئی ہے اور اس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ روسی تیل ری سپلائی کر رہا ہے یورپینز کو. اور اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ بازار تو ایک بہت بڑی خبر لگتی ہے کچھ لوگوں کو، لیکن میرے نزدیک اس میں خبر والی کوئی بات نہیں ہے. اس کو اگر آپ گہرائی سے جو آئل اور گیس کی سپلائی کا اس خطے میں ایک لمبی ہسٹری ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس سے بھی آڈ قسم کی، یعنی موسٹ جو ہے وہ ڈیلز اس سے ہوتی رہی ہے.
خود ایران جو ہے اس پہ چونکہ سب سے زیادہ پہلی دفعہ جب ایران پہ پابندی لگائی تھی امریکیوں نے آئل ایکسپورٹ کی، تو اس وقت اس خطے میں سب سے بڑا ایکسپورٹر جو ہے وہ ایران ہی تھا، اور اس وقت اس کے پاس تیل کے ذخائر بھی کسی اور ملک کے جو معلوم ذخائر تھے، بعد میں کچھ کو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس بھی زیادہ ہیں، اس سے کہیں زیادہ تھے. تو ون آف دی ٹاپ پاور تھی، جس کی کمر توڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے جو پہلی شرط رکھی گئی تھی 1979 کے ریولوشن کے بعد کہ جی اس کا آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جتنی رپورٹس آئی ہیں اس میں کن کن ملکوں نے جو ہے اس کا آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا ہے، یعنی جس میں باقاعدہ اپنے ٹینکروں میں ایران کا تیل اٹھا کے تو لے جا کے ری سپلائی کیا ہے. اس میں بے شمار ملکوں کے نام آتے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو حیرت انگیز لوگوں کے لیے ہونا چاہیے وہ اسرائیل کا نام ہے کہ اسرائیل نے بہت بڑی تعداد میں یعنی ہزاروں ٹن جو آئل ہے وہ ایران سے لے کے تو اپنے ٹینکروں میں ڈال کے تو یورپ کو سپلائی کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تینوں پارٹیوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ ظاہر ہے امریکی پالیسیاں ہیں اور اوپن ایک جو ہے وہ ایمبارگو ہے یا پابندی ہے، تو ہم اس کی آؤٹ رائٹلی جو ہے ہم اس کو اپوز نہیں کر سکتے، چونکہ اس کی وجہ سے ایک تو جو انٹرنیشنل امریکن سپریمیسی کا تصور ہے وہ چیلنج کرنے والی بات ہے، دوسرا اس سے ایک ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے جو انٹرنیشنل آرڈر اس وقت امریکہ دنیا پہ امپوز کر رہا تھا 70s میں، 17s کی اینڈ اور 80s کے شروع میں. تو انہوں نے اس پہ جو ہے وہ اتفاق کیا. اس طریقے سے اس میں ایک دو یورپین ملک بھی شامل تھے جس میں سوئٹزرلینڈ بھی تھا. اس کو باقاعدہ بینکنگ سسٹم کے تحت جو ہے جو پیسے ٹرانسفر ہوئے واپس ایران کو آئل کے عوض، پورا ایک باقاعدہ لیگل ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور یہ امریکہ کے نوٹس میں تھا. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ظاہر ہے ایک کاموڈیٹی ہے، آپ اس کو بین کر دیتے ہیں جو عام آدمی کی ضرورت کی یا عام ملک یا ریاست کے لیے انیویٹیبل ہے، تو پھر وہ ریاست یا لوگ پھر آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ متبادل کیا ہے، یا تو آپ آئل دیں تو وہ آپ دے نہیں سکتے، تو اس میں پھر ان کے لیے اس طرح کے خفیہ راستے جو ہیں وہ کھولے جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہوا ہے، جو اس وقت انڈیا جو تیل بیچ رہا ہے اس کا روس کا تیل، یہ بنیادی طور پہ اس میں سب سے بڑی جو ہے اگر کوئی لینینسی شو کر رہا ہے تو وہ کیوں ہے کہ اس لیے کہ یورپ میں ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے اور یورپ کے اندر امریکہ کے خلاف ایک باقاعدہ رائے عامہ ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں مثلا ابھی ریسنٹلی جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے جس نے بیان دیا تھا چائنا وزٹ کے دوران کہ ہمیں جو ہے وہ یورپ میں امریکی ڈیپینڈنسی اور ان کے اشاروں پہ چلنے کا عمل جو ہے اس کو ترک کرنا چاہیے. اس کے فوراً بعد یورپین یونین کا وہ جو ہیڈ ہوتا ہے، غالباً اس کو صدر کہتے ہیں یا چیئرمین جو بھی ہے، اس نے اس کو پھر جو ہے وہ سیکنڈ کیا کہ یس یہ جو ہے دس از دی جو ہے وہ نیڈ آف دا ٹائم کہ ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ سچویشن سے نکلنا چاہیے جہاں ہم 100% ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب یہ کیا ہے، یہ ایک تھریٹننگ میسج ہے کہ آپ ہمیں اگر اس طریقے سے اتنا زیادہ جو ہے وہ پش کریں گے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی اور ہمارے لوگوں کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اور ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ تک جو ہے چیلنج ہو جائیں گی. مثلا آئل کی وجہ سے جرمنی میں، فرانس میں، ان سب ملکوں میں ایک بہت بڑا فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ کریٹ ہوا روسی تیل پہ پابندی لگنے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے ان کی جو مہنگائی ہے خصوصاً یہ آئل گیس اور انرجی کے شعبے میں وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی. تو اب اس سے پھر اوور لک کرنا ایک راستہ نکلا ہے. اب یہ جو راستہ نکلا ہے اس میں اب انڈیا اس وقت ون آف دا ٹاپ الائز ہے جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا، تو اس کو ایک فائدہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف سے یورپ کے اندر جو امریکہ کے خلاف ایک سچویشن کریٹ ہو سکتی تھی وہ ڈیفیوز ہو رہی ہے، تو وہ اس کو اوور لک کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ پالیسی بالکل اسی جیسا کہ میں تناظر میں دیکھنی چاہیے جو میں نے کہا کہ 79 میں جو ری ایکشنری ریولوشن ایران پہ مسلط ہوا تھا، تو اس وقت کیسے 3 سال تک ایون امام خمینی کی موجودگی میں فار 3 years یہ ٹریڈ جو ہے اوپنلی ہوتا رہا ہے.
ایمبارگو کے باوجود، اور اس کو اوور لک کرنے کی وہی وجہ تھی جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے، اسپیسیفکلی جو روس یوکرین جو ڈسپیوٹ ہے وہ جس طرح کی کمپلیکیٹڈ شکل جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ٹھیک، تو سر اس میں اب ہمارے حوالے سے بھی ایک اینگل ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو یہ کہ کیا اب آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انڈیا ایران سے بھی اسی طریقے سے جو انہوں نے تیل کی فرمائش کی اور ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ کرنسی اور تیل میں ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کیا جائے، ہمارے ساتھ بھی کیا جائے، تو ان کے ساتھ بھی ایسا وہ کرے گا اور امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ دوسرا یہ بھی کہ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے ہمیں ابھی کہا ہے کتنے بلین ڈالرز فائن کرنے کی بات کی ہے، یہ جو دیر ہوئی ساری گیس پائپ لائن اور سب اس میں، تو ہمارے تو بڑے برادرانہ تعلقات مسلموں اور یہ سب کچھ، تو ہمارے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف انڈیا سے جو ہے وہ ان کے تعلقات بہت ہی بہترین ہیں، تو یہ کیا وہی ہماری پالیسیز کا فیلئر ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی پالیسی جو 50 سال پہلے بنی ہوتی ہے نا، اس کو آپ ریکنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ آپ پالیسی کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی باقاعدہ کوئی ایسی مقدس قسم کی چیز سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ 50 سالوں میں آپ کی جو فارن پالیسی کے مین پلرز تھے ان میں سے کسی کو آپ نے ریکنسیڈر کیا؟ ایسا کوئی فورم ہی نہیں ہے آپ کے پاس، چونکہ آپ نے گزشتہ 50 سالوں میں جو مین فورم ہوتا ہے ان چیزوں کو ڈسکس کر کے ان میں ڈراسٹک اور فنڈامنٹل چینج لانے کے لیے وہ ہوتا ہے پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ کو آپ نے جو ہے پریکٹیکلی ان مقاصد کے لیے ڈس فنکشنل کیا ہوا ہے، اور اس کے آگے ریڈ لائن آپ نے کھینچی ہوئی ہے کہ یہ جی دفاع پہ اور خارجہ پہ جو ہے پارلیمنٹ کے ناٹ سپیک، اور سپیک سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ سپیک کرنا بھی چاہیں تو دے کین ہیو جسٹ کیتھارسس، مے بی انٹلیکچوئل ایکسرسائز سم تھنگ لائک دس، لیکن پالیسی چینج نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو ہم روز کہتے ہیں کہ آخر آپ کی پالیسی جو ہے وہ انڈیا اور افغانستان اور ایران کے بارے میں اتنی فرسودہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پالیسی پہ ڈیبیٹ ہو تو وہاں پہ لوگ سوال اٹھائیں نا کہ اسلامی ملک ہے ایران، ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، ہماری بے شمار جو ہے سملیرٹیز ہیں، کلچرل، فوڈ، ہسٹوریکل، یو نیم اٹ، زبان میں بھی بہت حد تک جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ تو ایسی کیا آخر ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایران کو ایک اس طرح کا دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے جس میں ہم ایک انچ آگے موو نہیں ہو سکتے؟ واٹ از دا ریزن؟ ایک زمانے میں تو ریزن یہ تھی کہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ یہ بات اب فرقہ وارانہ ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ جو وہابیزم کا عرب دنیا میں طاقت تھی، آپ اس کے انفلوئنس میں آ گئے، اور اس کے انفلوئنس میں آ کے تو آپ نے یہ ایک جو ہے مائنڈ لیس قسم کا ڈیسیجن کر لیا۔ لیکن وہ ایک وقت تھا، اس کے بعد آپ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے تھا، اور اسپیسیفکلی جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں کہ ایران اور سعودی عربیہ نے اگاٹھے بیٹھنے کی کوشش کی، تو آپ اپنے آپ کو امت مسلمہ کے ٹھیکیدار بنا کے پاکستان سے سٹیٹمنٹ آتی ہے جناب کہ پورا اسلامی دنیا جو مرضی کرے، ہم جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے اوپننگ نہیں کر سکتے، اور ہم یہ چراغ جلائیں گے، ہم یہ شمع لے کے باہر نکلیں گے جو شمع ایک زمانے میں عربوں نے اٹھائی ہوئی تھی یا ایرانیوں نے اٹھائی ہوئی تھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ فرسودگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھی پاکستان میں جو پالیسی میکنگ کے پروسیس میں حصہ لیتے ہیں وہ مینٹلی سٹک ہیں۔ ریٹارڈڈ کا لفظ میں کہوں گا تو بدتمیزی میں شمار ہوگا، لیکن میں اس کو پیچھے لے آ کے میں کہتا ہوں کہ مینٹلی سٹک ہیں، وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ایک پڑوسی ملک کے ساتھ، جبکہ اس کے ساتھ دشمن کی ہونے کی جو وجوہات بھی ریموو ہو گئی، دوسری چیز جو ہے وہ آپ کو خطرہ ہے کہ جی یہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے ہمارے ملک میں جو ہے، تو ان کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بیس مل جائے یا سپورٹ مل جائے تو اس کی وجہ سے ہم جو غلط کام کر رہے ہیں، یعنی ایز اے مائنارٹی جو ان کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پہ جو ہے ہمیں پھر وہ کرنا پڑے۔ تو اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں، لیکن پاکستان جو اس حالت تک پہنچا ہے وہ کوئی بلا وجہ تو نہیں پہنچا نا، یہ کوئی بد دعا نہیں لگی کسی کی۔ اس کی وجہ یہی فرسودگی ہے جو ایک ایک چیز پہ جا کے تو جھلکتی ہے۔ اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کہہ رہا ہے انڈیا کو کہ جی ہمارے ساتھ کرنسی، اپنی جو لوکل کرنسی ہے اس میں تجارت کی جائے،
اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک ریجنلزم ہے جس میں کہ مثلا چین جو ہے وہ روس کے ساتھ اپنی اپنی کرنسی میں وہ ایکسچینج کر رہے ہیں، انڈیا روس کے ساتھ اپنی کرنسی میں ایکسچینج کر رہا ہے، اب ایران کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے. آپ نہ وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا ہی ملا نہ وسالے صنم، ڈالر کے چکر میں آپ اتنے آگے نکل گئے کہ ڈالر تو گیا، اس کو تو آپ ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے. لیکن ایون ایران جیسے ملک بھی ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں کریں گے، چونکہ یہ ایک رائٹ ٹائم ہوتا ہے. یہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ڈیسیجن کر رہے ہیں وہ ٹائملی فیشن میں ہو اور اس کو ریپڈلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ آپ اس کے فروٹس حاصل کر سکیں. یہ اتنی تیز رفتار تبدیلی میں آپ نے کیا حاصل کیا سوائے اس کے کہ یوکرین کی طرف سے یہ خبر آئی کہ آپ ان کو میزائل بیچ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں بیچے، ان کا جو کمانڈر ہے جو سرحد پہ کھڑا ہے اور میزل چلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے دیے ہیں. دوسری طرف آپ روس سے تیل لے رہے ہیں. تو یہ اگر آپ اس کو فارن پالیسی کہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سمارٹنس کہتے ہیں تو یہ پھر بالکل ہی ایک نیا علم ہے جو آج تک اس دنیا کی دسترس میں نہیں ہے. اس کو دریافت کرنا پڑے گا کہ یہ سمارٹنس کی کون سی شکل ہوتی ہے. تو سر ویسے تو یہ میرا آخری سوال تھا، لیکن کیونکہ اب آپ نے یہ بات کی تو یعنی یہی تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں کنٹری سے رکھے نا، یعنی اگر رشیا سے تیل لے رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور جو دوسری طرف وہ یوکرین کے ساتھ جو بھی ہے تعلقات، تو یہ بہتر، یہ زیادہ اچھا نا کہ سب کے ساتھ رکھیں. لیکن یہ تو ہم اب نہیں کر پا رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، اس کی میں نے کہیں اور بات کی تھی کہ اس طرح کا پالیسی بنانے کے لیے نا کہ ہم سب کے لیے برابری کا سلوک کریں گے اور ہم نیوٹرل رہیں گے، درمیان میں رہیں گے، استعمال نہیں ہوں گے. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ پالیسی اپنانی پڑے گی جو انڈیا نے اپنائی. یہ میں نے کہا تھا جیسے نان الائن موومنٹ ہے کہ جس میں آپ نے اپنے کھڑے ہونے کے لیے گراؤنڈ تیار کی اور اس پہ مضبوطی سے اپنے پاؤں جمائے، اور اس کے بعد آپ دائیں بائیں دیکھ کے تو اس پوزیشن میں ہیں کہ سب کو بتا سکیں کہ بھائی آپ کے جھگڑے میں ہم نہیں پڑنا چاہتے، جہاں جہاں ضروری ہے وہاں انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، ہم انگیج ہونے کے لیے ہیں، لیکن ہم اسٹوچز یا سولجر بننے کے لیے تیار نہیں. یہ کام آپ کر نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آج بھی دنیا کا وہ پہلا ملک ہیں جو سب سے زیادہ جو ہے چائنا کے انفلوئنس کے انڈر ہے. آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے، آپ کے جو ملٹری نو ہو ہے جدید دور کی، آپ کے جو یہ پیسہ ٹکا ہے ایون، یہ سب چین کے ساتھ منسلک ہے. تو آپ جب ان چیزوں میں آزاد نہیں ہیں یا آپ کی کوئی سے نہیں ہے یا آپ کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ پھر اس طرح کی پالیسی اپنا ہی نہیں سکتے. آپ کو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو آپ نے آج پاج کھڑا کیا ہوا ہے اس کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک کے تو ایک نئے سرے سے ایک نئی پالیسی اور ایک نیا سسٹم جو ہے اس کو تعمیر کرنا پڑے گا. آلرائٹ، بالکل صحیح. آپ نے جو ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے سر ایکسپلین کیا ہے ہماری پالیسیز کو اور کیا ہونا چاہیے، اور بڑے ہی اس وقت جو تیز ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے پر ہم نے بات کی ہے. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ کا شکریہ، تھینک یو.